رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک 9 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمبر 1 رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے، اور نمبر 2 مشرکین کی بے جا جو مطالبات تھے مشرکین کے، ان کو ذکر کر کے ان کا رد فرمایا ہے. پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی تسلی. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں نسبتاً شفقت اور محبت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے تھوڑا لہجہ سخت رکھا ہے. الفاظ نسبتاً سخت ہیں جو کہ ان آیات کریمہ میں موجود ہیں. ابھی اس کی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے تمام انبیاء، ہر نبی کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا ہر امتی کامیاب ہو جائے. یہ ہر نبی کی ایک خواہش رہی. بالخصوص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا.
اگر بہذا الحدیث، اگر اس کلام کو، اس وحی کو، اس پیغام کو یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ سوچ سوچ کر کے، فکروں میں مبتلا ہو کر کے، غم کھا کھا کر کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی کامیابی کے حوالے سے کس قدر فکر تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کے یہاں پر سمجھانے کے لیے الفاظ تھوڑے سخت استعمال ہوئے، ہم ترجمے میں ان کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہمیں معلوم ہے ان کافروں کی باتیں، ہمیں معلوم ہے ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ بات سمجھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے کتنا وقت گزارا؟ 40 سال۔ ان 40 سالوں میں آپ کی کسی بات کو کسی نے جھٹلایا نہیں، آپ کی کبھی کسی بات کو کسی نے موڑا نہیں، آپ کی ہر بات پر لوگوں نے لبیک کہا، آپ کی ہر دعوت پر ہر دعوت کو لوگوں نے قبول کیا، آپ کے ہر پیغام کو لوگوں نے قبول کیا، ہر فیصلے کو لوگوں نے مانا، حتیٰ کہ وہ حجر اسود والا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسے 20 واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود کہ جہاں لوگ اپنے فیصلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی سے، بارگاہ نبوی میں آتے ہیں اور نبوت سے پہلے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے لوگ آپ سے اپنے نجی معاملات، معاشرتی معاملات، معاشی معاملات کے بارے میں فیصلے کرواتے ہیں۔ گویا آپ کو وہ نہیں جھٹلاتے، آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے۔ اور کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی نہیں جھٹلا رہا، آپ کے پیغام کو کوئی نہیں جھٹلا رہا، آپ کی دعوت کو کوئی نہیں جھٹلا رہا۔ اب جھٹلایا کس بات کو جا رہا ہے؟ جب آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے، پہلے اپنی بات کر رہے تھے تو جھٹلا کوئی نہیں رہا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اب سب نے جھٹلا دیا، حتیٰ کہ سگے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تبارک و تعالی یہاں جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ بات بالکل 2 جمع 2 4 کی طرح عیاں اور واضح صاف ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے تھے، بلکہ حقیقت میں اللہ کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے۔ حضور کا انکار اعلان نبوت کے بعد خدا کا انکار تھا، حضور کی بات کو جھٹلانا خدا کی بات کو جھٹلانا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ اگر انہوں نے آپ کو جھٹلانا ہوتا تو یہ 40 سال تک جھٹلاتے۔ اب معاملہ آپ کا ان کا نہیں، معاملہ کس کا ہے؟ ان کا اور رب کا ہے، کیونکہ یہ جھٹلا کس کو رہے؟ رب کو۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب جب ان کا انکار رب کی آیات کے لیے ہے تو سنیے، ہم آپ کو ماضی اور پاسٹ میں لے جاتے ہیں اور آپ کو حالات اور واقعات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، اور ان کی تکذیب بھی حقیقت میں خدا کی تکذیب تھی۔ اسی لیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت
اپنوں کے لیے مدد اور نصرت کا وعدہ رکھتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، ان کے لیے گرفت اور عذاب کا وعدہ ہے۔ سو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس میں ایک دھمکی بھی ہے، اس میں ایک تسلی بھی ہے۔ نبی کے لیے تسلی ہے، قوم کے لیے دھمکی۔ اب آیت کریمہ کو پڑھیے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے۔ جھٹلائے جانے پر بھی صبر کرتے رہے اور ایذا دینے پر بھی۔ دو باتیں کہی گئی، ایک جھٹلایا جانا اور دوسرا ایذا پہنچانا۔ توجہ کیجیے، انبیاء سابقین کی تاریخ احادیث مبارکہ میں کئی انبیاء کی جو تاریخ ہے یا ان کے واقعات ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ چند ایسے انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان چند میں سے چند ایسے ہیں کہ جن کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ان میں سے 3 پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے واقعات کو قدر تفصیل سے بیان کیا۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو قرآن پاک نے سب سے زیادہ بیان کیا، اور ترتیب اور نظم کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کیا، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا۔ اور کیجیے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا مگر انہوں نے صبر کیا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ مجھے بھی میری قوم ستا رہی ہے، میں بھی صبر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ستائے جانے کا ایک واقعہ قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں کئی واقعات لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو ایک شخص تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریب ترین چچیرا بھائی بھی کہلاتا تھا، جس کو ہم قارون کہتے ہیں۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دے کر کے، ایک فاحشہ بدکارہ عورت کو پیسے دے کر کے، خوب دولت دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگوایا۔ موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے مجمع عام میں، بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اور دین اور آخرت کی بات کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور ایک بچہ اس کی گود میں تھا، اور اس نے الزام لگایا کہ لوگوں، یہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے اور دین کی اور تبلیغ کی باتیں کرتا ہے، یہ شخص نعوذ باللہ اس بچے کا باپ ہے۔ یعنی یہاں تک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہیں۔ جسمانی اذیت دینے کا معاملہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آرے سے چیرا جانا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسموں کو جو ہے وہ ان کی کھال کو ادھیڑ دینا، یہ سارے واقعات تاریخ کی کتابوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء کو تکالیف دی گئی، انہوں نے صبر کیا، تکالیف دی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ تو تکلیف پر صبر کرنا ایک اور تکذیب پر صبر کرنا دو۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو جسمانی تکلیف نہیں دی گئی، لیکن انہیں جھٹلا کر انہیں تکلیف دی گئی ہے، ان کی بات کا انکار کر کے انہیں تکلیف دی گئی ہے۔ بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت دین رکھی، اللہ کی توحید اور اللہ کا پیغام رکھا، لیکن قوم نے اتنی ہی شد و مد کے ساتھ اس نبی کی تکذیب کی۔ دیکھیے سورۃ الشعراء پڑھیں تو سورۃ شعراء میں آپ کو ملے گی یہ بات، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ یہ جو الفاظ ہیں کیا بتلاتے ہیں؟ اقوام عالم میں بہت بڑی بڑی مہذب اور بڑی بڑی متمدن اقوام کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ تو نبی کو جھٹلانا نبی کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ آپ ایک آدمی کے پاس چاہت کے ساتھ جاتے ہیں، مان کے ساتھ جاتے ہیں، بڑی آرزو لے کر کے جاتے ہیں، اور وہ شخص آپ کو جھٹلا دے، انکار کر دے،
یقیناً آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. میرا اور آپ کا مقام ہی کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام کا حال آپ کو ایک کے علم میں آ گیا تو آپ کو تسلی رکھنی چاہیے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے. فَصَبَرُوا، تو انہوں نے جھٹلانے پر اور ایذا پہنچائے جانے پر صبر کیا. اللہ اکبر. وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں تکلیف دی جاتی رہی یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی. مدد کیا ہے؟ قرآن پاک نے انبیاء علیہم الصلاۃ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے، لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب آ کر کے رہیں گے. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں پر کہا گیا کہ ہماری مدد ان کو پہنچ کر رہی. وہ مدد کیا تھی؟ وہ مدد یہی تھی جس کا تذکرہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا ہے، ہم نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کے مخالفین کو، ان کو جھٹلانے والوں کو عذاب میں، مصیبت میں مبتلا کریں گے. یہ وعدہ کیا ہے. تو گویا اللہ کا کیا ہوا وعدہ، اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا کیا ہوا وعدہ تبدیل. یہاں کلمات اللہ سے مراد اللہ کا وعدہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ، یعنی وعدہ نصرت. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کو پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں. یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو بہت سارے پیغمبروں کی خبریں دے دی ہیں، لہٰذا آپ کو ان خبروں کو مد نظر رکھ کر کے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تسلی آپ کے لیے. اب اگلی بات، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ تسلی ہے، اس میں شفقت، مہربانی، محبت کا عنصر ضرور ہے، لیکن الفاظ سخت ہیں. الفاظ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے، کن کی؟ کافروں کی. کافر جو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اگر وہ بات آپ پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیے. یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، نبی سے. اگر آپ کو ان کی باتیں تکلیف دیتی ہیں، شاق گزرتی ہیں، تو پھر آپ کے اندر اگر طاقت ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیے. نمبر 2، یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لیجئے. فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیے. پھر ان کے پاس یہ جملہ تھا بڑا سخت. اب اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ بغیر کسی سمجھانے والے کے الفاظ اور ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کہا حضور کو جا رہا ہے، سخت الفاظ ہیں. اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ زمین میں سرنگ نکال دیجئے، آپ میں طاقت ہے تو آسمان میں چڑھ جائیے سیڑھی لگا کر کے اور کوئی معجزہ لے آئیے. اصل بات سمجھیے گا. ان آیات کریمہ میں کہا کیا؟ اس آیت کریمہ میں کہا یہ گیا ہے، سمجھایا یہ گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ محبوب دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ صرف اکیلے آپ کو نہیں پہنچا رہے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی انہوں نے تکالیف، یعنی ایسے لوگوں نے تکالیف پہنچائی، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کر لیجئے. ایک تو ہے تسلی کا یہ پہلو. دوسرا تسلی کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ بے جا مطالبات کیا کرتے تھے. بے جا، اس بات کو ذرا سمجھیے گا تب آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی. بے جا مطالبات کیا کرتے تھے، کبھی ایک مطالبہ تو کبھی دوسرا مطالبہ، کبھی ایک معجزے کی ڈیمانڈ تو کبھی دوسرے معجزے کی ڈیمانڈ. اب اس آیت کریمہ میں گویا یہ سمجھایا گیا ہے. اچھا، وہ جب مطالبات کرتے تھے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ تمنا اور آرزو جاگ جاتی کہ اگر یہ مطالبہ ان کا اللہ پورا کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں. اب یہ جو ہو سکتا ہے ایمان لائے والی جو کیفیت تھی نا، یہ جو جذبہ تھا، بیدار ہوتا تھا کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، یہ جو جذبہ تھا نا، اسی جذبے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر ان کے مطالبات پورا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو
تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور آپ پر یہ بات شاپ گزرتی ہے کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، تو یہ شاید ایمان لے آتے اگر پورا ہو جاتا تو۔ اگر یہ بات آپ کو شاپ گزرتی ہے نا، تو پھر اگر آپ خود ایسا کر سکتے ہیں تو آپ خود ہی اپنا ان کا مطالبہ پورا کر لیجیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان کے مطالبات کو پورا کریں، اور نہ ہی رب کی یہ سنت ہے کہ رب ہر تیرے غیرے کے مطالبے کو پورا کرتے رہیں۔ کیوں؟ اگر ہر ایک کے مطالبے کو پورا کیا جانا ایک طریقہ قرار دے دیا جائے تو پھر ایک دن ایک کہے گا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، محبوب آپ مغرب سے طلوع کروا دیجئے، آج کا دن جو ہے وہ 16 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے کا کروا دیجئے، آج گرمی زیادہ ہے ذرا آسمان سے کہیے ذرا بارش برسا دیجئے، ہاں جی، آج سردی زیادہ ہے ذرا سورج سے کہیے کہ ذرا زیادہ ٹائم جو ہے وہ آسمان میں رہے اور زیادہ قریب رہے تاکہ تپش پیدا ہو جائے، تو مطالبات تو بڑھتے جائیں گے، یہ تو کھلواڑ بن جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں محبوب ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر حاوی رکھ کر ان کے اس مطالبات کے پورا نہ ہونے کا جو جذبہ ہے اس میں مغلوب ہو کر کے جو آپ وقت گزار رہے ہیں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ ان کے جذبات سے یا ان کی ہدایت کے جذبے سے مغلوب نہ ہوں، بس اتنی بات ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے بات پہنچانا، آپ کا کام ہے پیغام دنیا تک پہنچانا، پیغام پہنچا دیا، اب ماننا نہ ماننا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ مومن بنے، جس کا دل چاہے وہ کافر بنے، آپ پریشان نہ ہوں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ نہ، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب ان ساری آیات کو، اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت کریمہ بھی تسلی ہے کیا ہے؟ تسلی۔ الفاظ اگرچہ تھوڑے سخت ہیں، الفاظ اگرچہ، لیکن یہ یاد رکھیے محب اور محبوب کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ ان الفاظ کو اسی حد تک پڑھیں گے، اسی حد تک ان کو جانیں گے جس حد تک یہ الفاظ ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی لفظ، ایک جملہ بھی کہیں یا کوئی غلط چیز سوچیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ استطاعت نہیں رکھتے، آپ استطاعت مطالبات پورا کرنے کی استطاعت آپ نہیں رکھتے، اور ان کے مطالبات کو پورا کرنا سنت الہی بھی نہیں، بس سیدھی سی بات، آپ استطاعت نہیں رکھتے، سنت الہی ہے نہیں، لہذا صبر کیجئے۔ مقصد یہ، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صبر کیجئے، کیونکہ ماضی میں انبیاء نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہیں، اللہ چاہتے تو سبھی کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ دیکھیے جبری ہدایت اگر اللہ چاہیں تکوینی طور پر تو سب، کسی کی مجال ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ دم مار سکے، لیکن نہیں، اللہ جبری ہدایت نہیں دیتے، ہدایت جبری نہیں ملتی، ہدایت ہے اختیاری۔ ہدایت بندے کی کیا ہے؟ اختیار میں، بندہ چاہے تو ہدایت کو قبول کرے، بندہ چاہے تو ہدایت کو رد کر دے۔ اسی بحاف پہ، اسی بنیاد پہ، اسی اختیار کی بنیاد پہ سزا اور جزا ملنی ہے۔ سزا اور جزا کا تعلق اسی اختیار کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ بے اختیار ہے تو پھر سزا اور جزا کا تصور 100% باطل ہے، بیکار ہے، عبث ہے۔ سزا اور جزا کا تصور کس کی بنیاد پہ؟ اختیار کے۔ ایک دیکھیں نا، یہ آدمی رائے ہدایت پہ چل رہا ہے، یہ آدمی رائے ضلالت پہ چل رہا ہے، اس کے پاس بھی رائے ضلالت پہ چلنے کا اختیار تھا، اس کے پاس بھی رائے ہدایت پہ چلنے کا اختیار تھا، یہ گمراہی کی طرف نہیں گیا، یہ ہدایت کی طرف نہیں گیا، اب دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ پھر اس نے مانا، اس نے نہیں مانا، ماننے والے کو نہ ماننے والوں کو، دونوں کو برابر تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو انصاف کے ہی خلاف ہے، تقاضے کے ہی خلاف ہے۔ انما یستجیب الذین، اچھا فلا تکونن من الجاہلین، ایک جملہ یہ بھی ہے، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے۔ فرمایا پس آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا۔ توجہ کیجئے گا، جاہل کا جو لفظ ہے اس کے 3 مفہوم میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ لفظ جاہل اردو میں اور پنجابی میں مذمت کے لیے بولا جاتا ہے،
جاہل آدمی ہے. یہ ایک قسم کی ایک درجے کی گالی ہوتی ہے. اردو پنجابی میں کسی کو خاص طور پہ بیست کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ جاہل بولتے ہیں. بات ختم. ایک مفہوم یہ ہے. یاد رکھیے یہ پنجابی والا جاہل نہیں ہے, اردو والا جاہل ہے. اب دوسرے نمبر پہ عربی کے اندر جاہل کا جو لفظ ہے یہ دو الفاظ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, یا دو اوصاف کے مقابلے میں بولا, دو صفتوں کے مقابلے. ایک صفت علم ہے, اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. علم کے مقابلے میں جہالت بولا جاتا ہے. اس وقت معنی یہ ہوتا ہے علم عالم جاننے والا, جاہل نہ جاننے والا. یہ گالی نہیں ہے, یہ گالی یہ ذرا سمجھیے گا. عالم جاننے والا, اپنا جاہل نہ جاننے والا. تو اب اس کا جب عالم کے مقابلے میں اس کو بولا جائے گا اس وقت معنی یہ ہوگا کہ آپ جانتے نہیں. کسی کو بھی کہا جائے تو کہا جائے گا آپ جانتے نہیں, آپ جاننے والے نہیں. یا کبھی کبھی اس صفت کو, یعنی جو صفت حلم ہے بردباری, اس صفت حلم کے مقابلے میں بھی جاہل کا لفظ بولا جاتا ہے. معنی کیا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے بردبار, ایک آدمی ہوتا ہے جذباتی, ایک آدمی ہوتا ہے. یہ جو حلم اور بردباری ہے یہ ایک بڑی تحمل مزاجی کی صفت ہے, بڑی نرم مزاجی کی ایک صفت ہے. اس کے مقابلے میں جو صفت آئے گی وہ کون سی آئے گی؟ جذباتی صفت, مزاج میں تیزی کی صفت. تو یاد رکھیے جاہل کا لفظ علم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور صفت حلم کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے. اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جذباتی نہ بنو. ہمارے یہاں پنجابی میں اردو میں جاہل کا لفظ سخت ہے, عربی کے اندر جاہل کا لفظ سخت نہیں. اب سمجھیے فلا تکونن من الجاہلین, محبوب پچھلوں کے واقعات آپ کے سامنے آ چکے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, تو آپ نادان تو نہ بنیے نا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو علم ہے, پچھلوں کا علم ہے, آپ ان جیسے لوگوں کو, یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنیے جن کے پاس علم نہیں ہے. ایک مفہوم. دوسرا مفہوم فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, محبوب تحمل حلم بردباری یہ تو آپ کی بڑی عمدہ صفت ہے, بڑی اعلیٰ ترین صفت ہے. آپ اس صفت کو چھوڑنے والوں کو اس طرح نہ بنیے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کے جذباتی انداز مت اختیار کیجئے. آپ تو علم اور بردباری کے وصف کامل کا مظہر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا مظہر ہے صفت حلم کا. اس لیے آپ نادانوں میں سے بھی نہ بنیے اور آپ جذباتی بھی نہ بنیے, ٹھیک ہے جی. اب یہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نعوذ باللہ کسی طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذمت کا پہلو ہو, یا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص ہو, یا آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو گھٹانے والے کوئی جملہ نہیں. یہاں آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا, آپ بے علموں کی طرح نہ بنیے. آپ کے پاس صفت حلم ہے, آپ جذباتی نہ بنیے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اللہ اکبر. فرمایا بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں. حق کو قبول کون کرے گا؟ یہاں سننے سے مراد کانوں کے اندر پڑنے والی آواز نہیں ہے. یہاں سننے سے مراد کیا ہے؟ ماننا. سننے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک نے چلتے پھرتے انسانوں کو مردہ کہا ہے, سنتے بولتے انسانوں کو مردہ کہا ہے. اگلی سورت میں, سورۃ الاعراف میں, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. کان ہیں سنتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یعنی حق کو مانتا نہیں, تو بہرے کی طرح ہے. جو حق کو دیکھتا نہیں, پہچانتا نہیں, وہ اندھے کی طرح ہے. جو حق کو سمجھتا نہیں, وہ مردہ کی طرح ہے. اس لیے فرمایا وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا, پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. دیکھیں یہاں پر نہ سننے والوں کو مردہ کہہ دیا گیا کہ جیسے مردے سنتے نہیں ہیں نا, ایسے یہ بھی نہیں سنتے, ایسے یہ بھی. لیکن یاد رکھیے مردوں کا سننا نہ سننا, اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلی آیات کریمہ میں جب آئیں گی. ہاں جی, سورہ نمل میں جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم, وہاں پر تفصیل سے بات کریں گے کون سے مردے سنتے ہیں, کون سے مردے نہیں سنتے, یا مطلقاً نہیں سنتے یا مطلقاً سنتے, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ وہاں پر عرض کریں گے. بس اتنی بات آپ سمجھ لیجئے,
اللہ جنہیں سنانا چاہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جنہیں نہ سنانا چاہے اسے ساری دنیا مل کر سنا نہیں سکتی. بس اتنی سی بات ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت بہت صاحب بصیرت تھے. فرمان لگے یہاں تو زندہ نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتے ہو. یعنی بڑا کیسے کہتے ہیں جامع جواب کہ وقت اور حالات کو مد نظر رکھو. بھائی جس دنیا میں تم جی رہے ہو اس دنیا کی باتیں کرو، جس دنیا میں جی رہے ہو اس دنیا کی باتیں کرو. یہاں کیا ضرورت ہے؟ مرنے والا سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، چھوڑ دو اس کو. اللہ اکبر. فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. اور کہتے یہ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، ید بیضاء ملا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو جاتے، کم بِإِذْنِ اللہ کہتے وہ زندہ ہو جاتے. ہاں جی، اندھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتے. ایسی کوئی نشانی اور ایسا کوئی معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان قبول کر لیں گے. میں نے عرض کیا کہ یہ آیات کریمہ قرب ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے قریب زمانے میں. اس سے پہلے چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا. اس سے پہلے ابو جہل نے حضور کے لیے کھڈا کھودا، گڑھا کھودا، اور حضور تو وہاں تک نہیں لے کے تشریف نہیں لائے کیونکہ جبرائیل امین نے آپ کو راستے میں سے روک دیا، لیکن خود ہی ابو جہل اس میں گر گیا، اور جب گرا تو نکالنا اس لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، رسیاں چھوٹی پڑ گئی. روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا مجھے نکال سکتے ہیں تو محمد ہی نکال سکتے ہیں. اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو الحکم، اے عمر، ابو الحکم نہیں، اے عمر، اگر میں تمہیں باہر نکال دوں کیا ایمان قبول کر لو گے؟ کہا کر لوں گا. آپ علیہ السلام نے ہاتھ یوں کیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے باہر نکالا. جہاں رسیاں کم پڑ رہی تھی کہ وہ گہرائی کی طرف جا رہا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کیا اور اس کو پکڑ کر باہر لے آئے. جب وہ باہر آ گیا تو کہنے لگا محمد میں پہلے کہتا تھا آپ جادوگر ہو. جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، ایک اس پہاڑی کے کنارے پر، دوسرا اس پہاڑی کے کنارے پر، تو کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی بڑا پائے کا جادوگر ہے، نعوذ باللہ. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے ہاں کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ ولکن اکثرهم لا یعلمون. اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ کوئی بھی نشانی اتار دیں. اللہ ہر قسم کی نشانی اتارنے پر قادر ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا مطلب نہیں جاننے کا؟ نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب نشانی آ گئی تو جو اس وقت انجام ہونا ہے نا اس کا تمہیں خبر نہیں ہے، کیونکہ جب مطالبات پورے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے نافرمانی، بے ادبی اور گستاخی کی سزا انتہائی سخت شدید تر ہوتی ہے. یہ انجام سے بے خبر ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ نشانی نازل کریں، اکثر لوگ جانتے نہیں. یا نشانی سے مراد پھر عذاب ہے، ڈائریکٹ عذاب ہے. اکثر لوگ انجام کار سے بے خبر ہیں کہ ہم جو نشانیاں مانگ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نشانی کے پیچھے عذاب ہو. قوم عاد کو دیکھ لیجئے، جب اوپر گہرے سیاہ بادل انہیں نظر آئے تو بڑے خوش ہوئے. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. یہ وہ بادل ہیں کہ یہ جو گہرے سیاہ بادل ہیں، یہ تو ہمیں ضرور ضرور بارش سے لطف اندوز کریں گے. پھر کیا ہوا؟ آسمان سے آگ برسی. یہ نہیں سمجھتے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نشانی ہو، بلکہ بعض نشانیاں عذاب بھی ہوتی ہیں. اس لیے انہیں اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.